السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 15۔ اچانک ایک ہنکارا بھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچے کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی۔ ابا، بھائی یا کزنز ہوں گے۔ بابا نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں بھائی، جلدی جلدی بول، کہاں سے اور کیوں آئی ہے؟ اس بچے پر کیوں سوار ہے؟ بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، مگر وہ زور اتنا لگا رہا تھا کہ اس کو 4 ہٹے کٹے مرد قابو کیے ہوئے تھے، اور وہ سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا، اینٹ رہا تھا اور مستقل ہنکارے بھر رہا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ اچھا نہیں بولے گا؟ بھائی، ان کی خاطر کا سامان لاؤ۔ ایک بندہ انگیٹھیوں میں سلگتے کوئلے لے آیا۔ بابا نے کسی چیز کی مٹھی بھری اور پڑھ کر کچھ پھونکا۔ مٹھی کوئلوں پر ماری تو آگ بھڑک اٹھی۔ نہیں بولے گا؟ ابھی بھی سوچ لے، پھر نہ کہیو کہ شاہ جی نے موقع نہ دیا، راہ نہ دی۔ یہ دیکھ۔ شاہ جی نے سلگتے انگارے ہتھیلی پر اٹھاتے ہوئے کہا، بڑا زام ہے نا تجھ کو؟ تو آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے۔ لا ہاتھ دے، تیرا امتحان بھی تو لیں۔ لا ہاتھ دے۔ وہ سلگتے لال انگاروں کو اپنے ہاتھ میں یوں لیے تھے جیسے انگارے نہیں، بیر ہیں۔ وہ ڈھیل بچہ نہ بولا، بل کھاتا رہا۔ اچھا اب سمجھ، تجھے آگ سے کیا ڈرانا؟ لاؤ بھئی لاؤ، وزار چمٹا تو دینا میرا، اس کے جسم کو 35 جگہ سے داغنا پڑے گا۔ بھائی، جب یہ جان چھوڑے گا؟ اس معصوم بچے کی ایک لوہے کا بڑا سا چمٹا آ گیا۔ شاہ جی نے اسے کوئلے پر رکھ کر تپایا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو ہاتھ میں لے کر اس کی نوک جو تپ تپ کے سرخ ہو رہی تھی، اس پر اپنی زبان پھیری۔ اوف! چن چن آواز آئی، جیسے گرم توے پر پانی ڈالنے سے آتی ہے۔ اب تیری باری ہے بیٹا، چمٹا تیار ہے بھئی، اس کے کپڑے اتار دو۔ لوگوں نے اس کی قمیض اتاری۔ اتنے میں بچہ بول پڑا، یہ نہیں کر میرے ساتھ، تو جانتا نہیں مجھے، میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بڑے، اگر ذرا سا بھی یہ چمٹا جمال کے بدن کو چھوا تو میں تجھے اندھے کنویں میں ڈال دوں گا۔ چھوڑ مجھے، باز آ جا۔ ارے ارے تو بھائی، انتظار کیسا؟ جلا مجھے، میں بھی تو دیکھوں تو کتنا بڑا سورما ہے۔ تو جلا، ورنہ میں تو نہیں رکنے والا اب۔ یہ کہہ کر شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے اور چمٹا انگیٹھی سے اٹھا کر بچے کے نزدیک پہنچے۔ دیکھ، آخری مشورہ ہے، مان لے۔ چمٹا نزدیک ہو۔ رک جا، مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اب تو مجھے اندھے کنویں میں ڈال کر بھسم کر کے میں نہیں رکنے والا۔ یا تو وعدہ کر کے اس بچے کی جان چھوڑ دے گا، واپس کبھی نہیں آئے گا؟ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا، اور جو آیا تو قسم کھا اپنے باپ داداؤں کی۔ مجھے قسم ہے یان اور مالوکی کی، میں اس بچے پر اب کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے معاف کر دے شاہ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی کی ابھی نکل اس کے جسم سے اور غارت ہو، پھر کبھی آیا تو موقع نہیں دوں گا۔ تیزاب کا ڈرم دیکھ وہ رکھا، میں اس میں ڈال دوں گا تجھے۔ چل بھاگ۔ خالد صاحب، اگر یہ خبیث آپ کے بیٹے پر دوبارہ آئے تو کچھ مت کرنا۔ پریشان نہ ہونا، بس مل کے اس کے کپڑے اتار دینا، اور جو وقت ہو، صبح شام آدھی رات، اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دینا، بس باقی کام ہمارا ہے۔ بچے نے درد بھری آوازیں نکالی، انٹا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ جی نے پانی منگوایا، کچھ پڑا اور پانی بچے پر چھڑکا۔ بچہ تازہ دم ہو گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ او بھائی جی، ہم کہاں ہیں؟ شاہ جی زیر لب مسکرائے، کہا، بیٹا اب تم ٹھیک ہو؟ بچوں، بھائی کو لے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد صاحب آپ رکیے گا۔ اس کے بھائی بچے کو لے گئے۔ بچہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں یہ سب دم بخود بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ عجیب جن ہے اور عجیب جن اتارنے کے طریقے۔ کپڑے اتار کر گلی میں نکالنے سے جن ڈر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ یہ تیزاب سے ڈرے گا؟ یار، تیزاب سے تو بچے کا جسم جھلسے گا، جن پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے شاہ جی عجیب مسخرے سے لگے، بات بات پر مسکرا رہے، اور جن اتنی آرام سے اتار لیے، مذاکرات کتنی آسانی سے کر لیے۔ 1 گھنٹے میں جن قابو۔ اگر ذبح کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیا بات؟ میں اور زاہد مزید قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی خالد صاحب سے کہہ رہے تھے، بیٹا زیادہ سختی سے کام نہ لو، بچہ بہت حساس ہے، نفسیاتی مریض بناؤ گے کیا اسے؟ وہ خود پر جن چڑھا کر اس خول میں چھپ جاتا ہے۔ اب
تم پھرتے رہو، اس کے لیے خاک چھانٹے۔ اس عمر کے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا رویہ ٹھیک کرو، پیار محبت کرو، شفقت سے بات کرو، سارے جن ون ختم۔ خالد صاحب بولے، شاہ جی اس کی ماں والا جن تھا، اس پر سال پہلے وہ مر گئی تو جن کو چمٹ گیا۔ ہاں خالد صاحب، آپ کے خاندان میں حسن ہی بے پناہ ہے، کیا کریں جن بیچارے۔ وہ پھر مسکرائے۔ خالد صاحب شاہ جی کے ہاتھ جی جی کر کے چومتے رخصت ہوئے۔ اب ہماری باری تھی۔ ہاں بیٹا، آپ میں سے کس کو مسئلہ ہے؟ میں یہ سارا تماشا دیکھ کر اور شاہ جی کی ذومعنی مضحکہ خیز باتیں سن کر شش و پنج میں تھا کہ زیبا کی جو حالت ہے وہ کسی تجربے کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہنسے مسکرائے جا رہے تھے۔ ابو جمی کو جھیل پائیں گے یہ؟ وہ کہاں مہلت دے گی اتنی باتوں کی، اور اردو میں مذاکرات وہ کر ہی نہ لے۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا، شاہ جی مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں میری نوکری لاہور میں ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائے اور بس شاہ جی، سوچ لے بیٹا آرام سے۔ بس شاہ جی یہی مسئلہ ہے، امی لاہور میں نوکری کے لیے یہاں۔ شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ بیٹا ہم تو جن اتارتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن ہے تو بتاؤ، آگ گرم ہے ابھی اتار دیں، یا کسی اور پر جن ہے تو اسے لے آؤ، اس کے جن اتار دیں۔ نہیں نہیں شاہ جی، کسی پر جن نہیں ہے۔ اچھا میاں، ہم تو سوچ رہے تھے انٹرنیشنل جنوں سے بھی کچھ رو رسم بڑھائیں، مگر تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مصافحہ کیا تو کہنے لگے صرف 5 دن ہے، زندگی چاہتے ہو تو لے آنا لڑکی کو، تم اندازے بہت لگاتے ہو۔ شاہ جی مسلسل مسکرائے جا رہے تھے اور میں بت بنا حیران کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کسی لڑکی کا مسئلہ لے کر آیا تھا، اور دل میں ان کے لیے اندازے لگا کر بات گول کر گیا۔ شاہ جی آپ، زیبا، ہاں، اور تو محمد علی، اور ہنس پڑے سب کے سب مجھ سمیت۔ بیٹا اتنے اندازے مت لگا کر، جمال پر کوئی جن نہیں تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر ماں کی یہی ناٹک دیکھے ہیں۔ شوہر کی مار اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نقلی جن اس پر عاشق ہو گیا۔ پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی گلو خلاصی۔ ہر مرض پریت تو اسباب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی جب اتنا کچھ جانتے ہو تو آپ کو علم ہو گیا، مشینوں میں جگڑی ہوئی ہے وہ، موت اور زندگی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے۔ اس حال میں ہسپتال سے چھٹی اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا ہر کام کی کچھ اصول و ضابط ہوتے ہیں۔ معدے کا آپریشن نائی کی دکان پر نہیں ہوتا اور کسائی کی دکان پر شیو نہیں بنتی۔ کام کرنے کی ایک مخصوص جگہ اور ماحول ہوتا ہے۔ جگہ کی سرزمین کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھئی ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو اور وہ پسند ہے کیا؟ نہیں نہیں تو شاہ جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھی بات ہے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بے لوث خدمت کی جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہیں، مگر دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کے بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ مولا نے بھرم قائم رکھا میرا باخدا۔ ان دنوں میں نے کبھی زیبا کے متعلق ایسا نہ سوچا تھا۔ مجھے ہمدردی تھی اس سے زیادہ آغا جانی سے۔ میری امی جیسی ہیں، امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی۔ وہ ویسے بھی بہت شفیق خاتون ہیں۔ واپسی پر عشاء میں نے ہسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی عبادت کے احاطے میں تھی۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عظیم پور کے جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں نے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا اور اتنی مایوس تھے کہ انہوں نے دریافت بھی نہیں کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر کینٹین سے چائے بسکٹ لے آیا اور آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بنچ پر بٹھا دیا۔ آغا جانی وجاہت صاحب کو کال کی اور فیصل آباد
پہنچ گئے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا، میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکیں، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ اذان میاں، آپ زیبی کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس حالت میں زیبی کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی کچھ بھی کریں، ایک بار میرے کہنے پر زیبا کو وہاں لے چلیں، مجھے یقین ہے ہم وہاں سے نا امید نہیں ہوں گے۔ اذان میاں، مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے، مشرف ارکان نے بھی 1 ہفتہ کہا تھا، زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے، یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب اس کی جان کے لیالے ہیں ہی تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیں؟ آغا جانی، کہیں کوئی انہونی ہوگی تو صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، جیسے آپ بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبی کے ساتھ آپ پارلر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، آغا جانی آپ میرے لیے امی جیسی ہیں اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہیں تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے اب فاشا ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھے پر بھروسہ رکھیں، اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، اس کو ہر مرحبا قدرت حاصل ہے۔ اندھیرے کی روشنی میں بدلنے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت جائیں گے۔ آغا جانی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، انہوں نے کہا کہ وجاہت سے بات کر لو، میں تیار ہوں، ہم زیبی کو سنگھپور ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہوگی، بس اب وجاہت صاحب کو مان جانا تو کوئی مشکل نہ ہو۔ مجھے شاہ جی کی ایک عقیدت ہو رہی تھی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی، اس نے مجھ سے کہا